بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ وشرابہ ادخلہ اللہ الجنہ البتۃ الا ان یعمل ذنبا لا یغفر۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا، اللہ اسے یقیناً جنت میں داخل کرے گا، الا یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جو قابل بخشش نہ ہو۔ عن سہل ابن سعد رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا وقال باصبعیہ السبابۃ والوسطی۔ ترجمہ: سہل ابن سعد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ملے ہوئے ہوں گے، قریب قریب ہوں گے، اور آپ نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو جس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جا رہا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں ایسا یتیم ہو جس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسح رأس یتیم لم یمسحہ الا للہ کان لہ بکل شعرۃ یمر علیہ ید حسنات۔ ترجمہ: ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا ہاتھ جتنے بالوں پر پھرے گا اس کے بدلے میں اتنی ہی نیکیاں اسے ملیں گی۔ عن عوف بن مالک الاشجعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وامرأۃ صعفاء الخدین کہاتین یوم القیامہ واومأ یزید بن زریع الی الوسطی والسبابہ امرأۃ امت من زوجها ذات منصب و جمال حسبت نفسها علی یتاماها حتی بانوا او ماتوا۔ ترجمہ: حضرت مالک ابن الاشجعی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ایسی عورت جس کے چہرے پر جھائیاں ہوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ راوی حدیث یزید ابن زریع نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے دکھایا، وہ عورت جو رتبے اور حسن و جمال والی ہو اور بیوہ ہو گئی ہو مگر اپنے یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت اور نگہداشت کی وجہ سے اس نے دوسری شادی نہیں کی، یہاں تک کہ وہ یتیم بچے بڑے ہو گئے یا انتقال کر گئے۔ یتیموں سے متعلق 5 حدیثیں ابھی میں نے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا۔ اس کتاب کے مصنف نے سورہ بقرہ کی آیت 6 رکوع کی پہلی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس پوری آیت کو اس کتاب کا عنوان بنایا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ رخ ہو جانا ہی نیکی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری نیکیاں ہیں۔
انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ نے یہ کائنات بنائی اور کتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں اللہ ہی بہتر جانتے۔ انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ نے اسے مکلف کیا۔ ان کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی بھیجے گئے، کتابیں بھی اتاری گئی، اللہ نے دین کی شکل میں انہیں احکامات بھی دیے۔ اللہ نے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کریم ہے اور دیگر صحیفے بھی نازل فرمائے، اور مکلف مخلوق کے لیے اللہ پاک نے یہ پوری کائنات خدمت کے لیے پیدا کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ پوری دنیا، پوری کائنات اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں ہماری پیدائش کا مقصد بتا دیا گیا، اور مخلوقات کی طرح ہم نہیں ہیں۔ اس پوری کائنات کو، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے اور بے شمار مخلوقات اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں مکلف نہیں کیا گیا، انہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری وہ پوری کر رہے ہیں۔ سورج اپنے مستقر سے نکلتا ہے اللہ کے حکم سے، جب سے اللہ نے اسے بنایا ہے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک اسی طرح نکلتا رہے گا، ڈوبتا رہے گا۔ چاند نکلتا رہے گا، ڈوبتا رہے گا، ستارے چمکتے دمکتے رہیں گے، ڈوبتے رہیں گے، بے نور ہوتے رہیں گے۔ زمین اور آسمان اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، قیامت آئے گی سب ختم ہو جائیں گے۔ اور ان مخلوقات کو جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو پھر انہیں مٹی بنا دیا جائے گا، مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا، ظالم کو سزا دی جائے گی اور حساب کتاب برابر کر کے انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن جنت اور جہنم جو اللہ پاک نے بنائی ہے وہ مکلف مخلوق کے لیے، ہم انسانوں کے لیے۔ اس دنیا میں ہم ایمان لائے، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اللہ کو راضی کر کے ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، تو برزخی زندگی گزرنے کے بعد جب میدان محشر میں پیشی ہوگی تو ایمان والوں میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گی۔ جو لوگ رہ جائیں گے ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب میں جن کی نیکیاں غالب ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے، جن کی برائیاں غالب ہوں گی، گناہ غالب ہوں گے، زیادہ ہوں گے، وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوں گے۔ اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، نہیں چاہیں گے تو سزا ہوگی۔ لیکن اگر ان کے پاس ایمان ہے تو سزا بھگت لینے کے بعد اللہ انہیں پھر جنت میں پہنچائیں گے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو دنیا کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے آج تک جتنے لوگ دنیا میں آئے، بیشتر اپنا وقت پورا کر کے، اپنی عمر مستعار کو گزار کر کے اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نابالغ بچوں کی موجودگی میں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بچے اور بچیاں یتیم کہلاتے۔ ظاہر بات ہے باپ ہو تو ان کے لیے کمائے گا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا، اور اگر باپ نہ ہو
تو ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ باپ نہ ہو تو دوسرے رشتہ دار ذمہ دار ہوتے۔ آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یتیم بچہ ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، تب ان بچوں کی پرورش، ان کا کھانا پینا، ان کی ضروریات کی تکمیل کس کے ذمے ہے؟ آج ہمارے سماج کو معلوم نہیں ہے۔ دادا ہے، چچا ہے، بڑے ابا ہے، یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں، ترتیب وار یہ ذمہ دار ہیں۔ لیکن ان یتیم بچوں کی پرورش کے تعلق سے لوگوں سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور یہ بات اللہ کے علم میں تھی۔ اللہ پاک نے ایک نظام اور بھی بنایا کہ جن کی ذمہ داریاں ہیں وہ تو پوری کریں، اور اگر وہ پوری نہیں کرتے تو ان یتیموں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ پاک نے ان یتیموں کی کفالت کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے لوگوں کے لیے بڑی نیکیاں بتائی۔ پہلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیموں کو اپنے کھانے پینے میں شریک کر لے، یعنی ان بچوں کی سب سے پہلی ضرورت کھانا پینا، اس کے بعد ان کا لباس ہے، بیمار ہوں تو ان کا علاج و معالجہ ہے، پڑھ رہے ہوں تو ان کا تعلیمی خرچ ہے۔ ظاہر بات ہے اگر یہ ضرورت رشتہ دار، سرپرست لوگ پوری نہیں کر رہے ہیں تو سماج میں اگر کوئی شخص ان کی ذمہ داری اٹھائے گا، ان کی ضروریات کا خیال رکھے گا، جس کی تعبیر یہ کی کہ اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کر لے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو یتیموں کا خیال رکھے، ان کی ضرورتیں پوری کرے، ضرور بالضرور جنت میں داخل کرے گا، الا یہ کہ وہ شخص ایسا کوئی گناہ کیا ہو جو بخشا نہ جا سکے، جیسے اس نے شرک کر لیا ہو۔ مثال کے طور پر اس نے اگر شرک کیا ہے اور ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے گیا ہے تو یتیموں کی کفالت کا جو اجر و ثواب ہے اور جو وعدہ ہے وہ اس کے حق میں آخرت میں پورا نہیں ہوگا، اس کی جزا اور بدلہ اللہ اسے دنیا میں دے دے گا۔ تو یتیموں کی کفالت کرنے والا ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، دونوں ایک دوسرے کے آزو بازو میں، کتنے قریب ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ تیسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ چوتھی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی یتیم کے ساتھ شفقت کا، محبت کا برتاؤ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب تو دے گا۔ حضور نے مثال کے طور پر فرمایا کہ اگر اس نے مہربانی اور شفقت کی نیت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے وہ ہاتھ پھیرے گا، جتنے بالوں پر سے اس کا ہاتھ گزرے گا اللہ اسے اتنی نیکیاں عطا کرے گا۔ پانچویں حدیث میں حضور نے فرمایا اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ بیوہ ہو جائے اور حسن و جمال والی خاندانی خاتون ہو، نیک نام باعزت خاتون ہو، اسے اچھا رشتہ مل سکتا ہے، لیکن وہ اپنی یتیم بچوں کی پرورش کے پیش نظر، ان کی تعلیم و تربیت کے پیش نظر نکاح نہ کرے اور ان بچوں کے لیے اپنی جوانی اور اپنی زندگی
اسی طرح گزار دے بچوں کے خیال میں، تو حضور نے فرمایا کہ اس مشقت کی وجہ سے ظاہر بات ہے اس پہ جو اثرات مرتب ہوں گے اس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا صعفاء الخدین، کہ چہرے پر جھریاں آ گئیں، اس نے اپنی پوری زندگی بڑھاپا بچوں کے پیچھے لگا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اور ایسی عورت جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، حضور نے اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو یہ کہ اگر اس نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے جو اس کو جنت میں جانے سے روک دے تو یہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات، جنت میں بھی درجات اتنے بلند ہوں گے کہ حضور کو جو جنت ملے گی اس کے قریب میں ان کی جنت ہوگی۔ ان دو انگلیوں سے علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے قریب قریب ہونے کا اشارہ دیا، یا حضور کے اشارے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی جنت ایک درجے اوپر ہوگی اور یتیم کی کفالت کرنے والے کی جنت حضور کے درجے سے ایک درجہ نیچے ہوگی۔ آج یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس نیکی کو ہم نہیں جانتے۔ ان 5 حدیثوں میں اس بات کی ترغیب دی گئی کہ دنیا میں یہ ہوگا کہ انسان نے شادی کی اور عمر طبی کو پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر بات ہے اس کے بچے جو نابالغی کی حالت میں ہیں وہ یتیم کہلائیں گے۔ اب جب وہ یتیم ہو گئے تو ان کی پرورش کون کرے گا؟ ظاہر بات ہے ان یتیموں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا ورنہ وہ ضائع ہو جائیں گے۔ ان کی پرورش کے لیے اگر ماں اپنی جوانی، اپنی زندگی شادی نہ کرتے ہوئے گزار دے، اس کے لیے بھی فضیلت ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گی اور حضور کے قریب ہوگی۔ یہی حال ماں کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، وہ لوگ اگر یتیموں کی کفالت کریں گے تو ان کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ زید کی عمر 15 سال ہو گئی ہے اور ابھی زید بالغ نہیں ہوا ہے، یعنی احتلام نہیں ہوا ہے، تو کیا زید نماز پڑھا سکتا ہے؟ بچوں کے بالغ ہونے کی 2 علامت ہے۔ ایک تو یہ کہ اسے احتلام ہو جائے تو وہ بالغ ہو گیا، اور اگر احتلام نہیں ہوا لیکن اس کی عمر 15 سال ہو گئی ہے تو وہ بالغ ہو گیا، شریعت اسے بالغ مانتی ہے۔ وہ اگر فرض نمازوں میں یا دیگر نمازوں میں امامت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یعنی یا تو احتلام سے بچہ بالغ کہلائے گا یا 15 سال کی عمر ہو جائے تو بچہ بالغ کہلائے گا۔ لڑکیوں کے تعلق سے یا تو انہیں احتلام ہو جائے تو بالغ کہلائیں گی، یا 12 سال کی عمر ہو جائے تو وہ بالغ کہلائیں گی، اور ان کے لیے بلوغت کے جو احکام ہیں وہ سب ان کے اوپر عائد ہوں گے۔ مفتی صاحب، میرا دماغ نہیں چلتا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میرا دل کانپنے لگتا ہے، رزق کی بھی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ نمازوں کا اہتمام ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے آدمی سال بھر تو روزہ رکھے گا نہیں، سال بھر تو زکوٰۃ دے گا نہیں، ہر مہینہ حج عمرہ تو کرے گا نہیں۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جن کے لیے اوقات مقرر ہیں اور وہ سال میں کبھی کبھی آتے۔
یا زندگی میں کبھی آتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جو روزانہ کا عمل ہے، اور روزانہ میں بھی ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ کا عمل ہے۔ اس عمل کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت رزق کی فراخی اور کشادگی ہے۔ رزق کی فراخی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی تجوری نوٹوں سے بھر جائے گی یا آپ کا بینک بیلنس بڑا ہو جائے گا، آپ امیر ترین ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔ رزق کی فراخی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا، ہر ضرورت وقت پر پوری ہو جائے گی، اللہ ایسا انتظام کر دیں گے۔ اور نماز کے علاوہ آدمی شریعت کی پاسداری کرے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے، اور استغفار کثرت سے پڑھے۔ استغفار کے متعلق جو فضیلتیں ذکر کی جاتی ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کشادہ فراخ روزی دے گا۔ یمددکم باموال و بنین، اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے مدد کرے گا۔ جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے وہ بھی کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں تو اللہ انشاءاللہ صاحب اولاد بنا دے گا۔ نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کے بجائے اللہم ربنا لک الحمد کہنا کیسا ہے؟ اگر یہ پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو رکوع سے اٹھ کر کے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں کہنا چاہیے، اور اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ یہ امام کہے گا، اور مصلی حضرات مقتدی حضرات ربنا لک الحمد ایک، ربنا ولک الحمد دو، اللہم ربنا لک الحمد تین، اور اللہم ربنا ولک الحمد، یہ چاروں میں سے جو کہنا چاہے کہہ سکتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ربنا لک الحمد، پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی اللہم ربنا لک الحمد کہے تو نماز ہو جائے گی؟ کہہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دو ہے، ربنا ولک الحمد اور ربنا اللہم ربنا ولک الحمد، اس طرح کہہ سکتا ہے۔ فرض نماز میں امام جتنی تکبیر کہتا ہے تو ہر تکبیر امام کے ساتھ مقتدی بھی کہے گا، یا پھر امام کی تکبیر کہنے کے بعد مقتدی کہے گا؟ ظاہر بات ہے مقتدی ہے، امام کہے گا اس کے بعد ہم کہیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام نے شروع کیا اس کے بعد ہم نے شروع کیا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام نے کہا اللہ اکبر، اس کی تکبیر مکمل ہونے کے بعد ہم نے کہا اللہ اکبر، دونوں طریقہ صحیح ہے۔ منگنی کے بعد اگر لڑکے والے رشتے سے انکار کریں تو لڑکی کو دیا گیا زیور یا دیگر تحفے کا کیا حکم ہوگا؟ اسے واپس کرنا ہوگا۔ تحفوں میں واپسی نہیں ہے، تحفے تحائف جو دیے جاتے ہیں اس میں واپسی نہیں ہے۔ لڑکی نے یا لڑکی والوں نے آپ سے مانگا تھا تو آپ کو کیوں کھجلی ہو رہی تھی دینے کی؟ آپ نے جب دیکھا جو بھی وجہ رہی ہو، آپ نے اس کو تحفے کے طور پر جو بھی دیا کم یا زیادہ، یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، اس کی واپسی نہیں ہے، نہیں لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ہدیہ تحفہ ہبہ کرنے والا شخص اگر دے کے واپس لیتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کتا الٹی کرنے کے بعد جو چیز الٹی کرتا ہے وہی وہ پھر دوبارہ کھائے۔ آپ اس سے یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کھایا تھا، الٹی ہو گئی،
وہی آپ اٹھا کر کے کھائیں گے، پسند کریں گے اس بات کو۔ حضور نے یہ مثال دی ہے۔ فقہی مسئلہ اپنی جگہ کہ کہاں ہدیہ واپس لے سکتے ہیں، کہاں ہدیہ واپس نہیں لے سکتے، یہ ایک تفصیلی حکم ہے، لیکن سماجی طور پر جو بات ہے وہ حضور کی اس حدیث مبارک سے سمجھی جا سکتی ہے کہ ہدیہ دے کر واپس لینا ایسا ہے جیسے الٹی کر کے اسے واپس چاٹ لینا اور کھا لینا۔ عطی کرمن کی جگہ پر دکان چلانا اور اس کی آمدنی کیا حکم ہے؟ یا ایسی جگہوں پر رکھی ہوئی ٹانکی کے پانی سے وضو اور غسل جنابت کرنا کیسا ہے؟ یہ دو چیزیں، ایک ہے عطی کرمن کرنا، عطی کرمن کرنا، ظاہر بات ہے راستوں کو گھیر لینا، اپنے ذاتی استعمال میں لے لینا، قبضہ کر لینا، یہ عطی کرمن کہلاتا ہے۔ راستہ راہگیروں کے لیے، چلنے پھرنے آنے جانے والوں کے لیے وہ جگہ ہے۔ اگر آپ نے عطی کرمن کیا تو آپ نے اس راستے سے جتنے لوگ گزرنے والے ہوں، آج کل آگے پیچھے، آپ نے سب کا حق غصب کیا ہے، سب کا حق مارا ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہے کہ اگر آدمی اس کی معافی مانگنا چاہے تو کس سے مانگے؟ اگر آپ نے کسی کی ذاتی زمین پر قبضہ کر لیا تو اس سے معافی کی شکل یہ ہے کہ اس کی زمین اس کو واپس دے دی جائے اور جتنے دن ہم نے استعمال کیا ہے اس کی معافی مانگ لی جائے، وہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے راستے پر قبضہ کر لیا، آنے جانے والوں کے لیے راستہ تنگ کر دیا، تو یہ آپ نے ہر راہگیر کا حق مارا ہے۔ آپ اگر معافی مانگیں گے تو کیسے معافی ملے گی؟ کتنے لوگوں سے معافی مانگیں گے؟ اس لیے یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہے، اور ہم لوگوں میں عام ہو گیا ہے۔ ہم لوگ جو ہے عطی کرمن کر لیتے ہیں، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ سنگین بات یہ ہے کہ کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ بہت سنگین بات ہے۔ اس لیے تنگ جگہ میں رہ جائے چلے گا، عطی کرمن کسی صورت میں نہیں کرنے کا۔ لوگوں کو سمجھانا اپنی ذمہ داری ہے۔ عطی کرمن نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ گناہ ہے جس کی معافی بہت مشکل ہے۔ کیا ہے، ہم نے اگر اللہ کا حق ضائع کیا، اللہ سے توبہ معافی استغفار کرے، معاف ہو جائے گا۔ ہم نے بندوں کے حقوق ضائع کیے، لیکن ایسا حق ہم نے ضائع کیا جو کسی کا ذاتی حق تھا، معلوم پڑا کہ بھائی یہ زید عمر بکر کا ہے، ہم ان سے معافی مانگ کر کے گردن چھڑا سکتے، لیکن عطی کرمن ایسا گناہ ہے کہ ہم کس سے معافی مانگیں گے؟ چلو پورے مالیگاؤں والوں سے مانگ لیے، لیکن باہر کے لوگ بھی گاؤں میں آتے نا، یہ راستے سے گزرنا ہر ایک راہگیر کا حق ہے۔ اس لیے عطی کرمن بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ، دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم نے ایسی جگہوں پر کوئی کاروبار کیا تو عطی کرمن کرنے کا تو گناہ ہے، لیکن جو ہم نے کمائی کی ہے وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اور اس جگہ پانی کی ٹانکی رکھ کر کے ہم نے جو پانی استعمال کیا وضو اور غسل میں، وضو اور غسل بھی درست ہو جائے گا۔ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں نے دیکھا کہ کعبے کا جو غلاف ہوتا ہے وہ 3 فٹ اوپر اٹھا ہوا ہے، اور میرے کچھ دوست بھی میرے ساتھ ہیں۔ میں کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگا رہا ہوں اور بہت خوش ہوں۔ جب میں نے سوچا کہ اندر کی طرف جاؤں
تو ایک شخص نے آ کر مجھے روک دیا اور پھر میں ایک قبرستان میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، ایسا میں نے دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کسی شخص کا یہ خواب دیکھنا کہ وہ حج کے لیے گیا ہے یا عمرے کے لیے گیا ہے یا وہ وہاں پر موجود ہے مسجد حرام میں اور اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اسے حج یا عمرے کی سعادت عطا کرے گا، یا پھر اس کا کوئی بڑا کام جو رکا ہوا تھا، اس کی بڑی چاہت، آرزو، خواہش جو آج تک پوری نہیں ہوئی تھی، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ اپنے گھر کے سامنے کسی قصائی کو گاڑی لگانے دینا اور اس کے بدلے میں بطور معاوضہ 1 کلو گوشت لینا شرعاً کیسا ہے؟ اور لیا گیا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال نہیں ہے۔ جس جگہ پر وہ گاڑی لگا رہا ہے وہ جگہ آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ تو راستہ ہے نا، آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ اس کا کرایہ کیسے لیں گے؟ نہ آپ روپیے پیسے کی شکل میں کرایہ لے سکتے ہیں اور نہ گوشت کی شکل میں، جو آپ نے لیا وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو روزانہ 1 کلو گوشت جو آپ کو مل رہا ہے یہ حلال نہیں ہے۔ نکاح ہو چکا تھا مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی، پھر طلاق واقع ہو گئی، ایسی صورت میں مہر ادا کرنا لازم ہوگا؟ اگر لازم ہوگا تو پورا مہر دینا ہوگا یا کچھ، یا نصف دینا ہوگا یا کچھ بھی نہیں دینا ہوگا؟ نکاح ہو گیا تو نکاح کے لیے مہر کا تقرر لازمی ہے، شرط ہے۔ رخصتی ہو گئی، پورا مہر دینا پڑے گا۔ رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ یہ جو مسئلہ پوچھا ہے کہ نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ میں ناپاک کپڑوں کو آٹومیٹک واشنگ مشین میں دھوتا ہوں، مشین کپڑوں کو 4 بار دھوتی ہے، 1 بار صابن کے ساتھ اور پھر 3 بار پانی سے۔ اس کے باوجود بھی اگر کپڑوں پر ناپاکی کا اثر باقی رہ جائے تو کیا کیا جائے؟ اگر کپڑوں پر ناپاکی لگی ہے یعنی کپڑا ناپاک ہے تو ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دیتی ہے، دکھائی دیتی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے 3 مرتبہ، سب سے پہلے تو جو ناپاکی دکھائی دے رہی ہے اس کو ہٹایا جائے، ختم کیا جائے، پھر اس کے بعد اسے 3 مرتبہ رگڑ کر کے دھویا جائے، اور ہر مرتبہ رگڑنے کے بعد اسے اتنی طاقت کے ساتھ نچوڑا جائے کہ اس میں سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوبارہ اس کو اسی طرح دھویا جائے اور نچوڑا جائے، پھر تیسری مرتبہ دھویا جائے اور نچوڑا جائے۔ اگر اتنا کر لیا تو وہ کپڑا پاک ہو گیا، چاہے ناپاکی کا اثر دکھائی دے۔ بعض ناپاکی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا کلر کپڑوں پہ رہ جاتا ہے تو وہ نقصان دہ نہیں، جیسے خون لگ گیا، اب آپ نے پوری اہتمام کے ساتھ اسے دھویا، 3 مرتبہ دھویا نچوڑا، دھویا نچوڑا، دھویا نچوڑا، اس کے بعد بھی خون کا داغ رہ گیا، یہ اثر ہے، اس سے کپڑا ناپاک نہیں رہے گا، پاک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ناپاکی دکھائی نہیں دیتی ہے تو آپ 3 مرتبہ کپڑوں کو اس طرح دھوئے کہ ہر مرتبہ اسے 3 مرتبہ نچوڑ لیا جائے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ مشین کے ذریعے کپڑا دھونے میں ایک مشین وہ ہوتی ہے جو آٹومیٹک نہیں ہوتی، اس میں ہم کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ 3 مرتبہ پانی سے کھنگالا جائے اور اسے اتنا نچوڑا جائے
کہ پھر اس میں پانی باقی نہ رہے. مشین میں وہ ہوتا ہے، آپ اگر اس میں ڈال کر کے مشین چلا دیں تو وہ اتنی رفتار کے ساتھ گھومتی ہے کہ کپڑوں میں سے پانی نکل جاتا ہے. اس کو پھر کپڑوں میں کھنگالا جائے، اس طرح کیا جائے 3 مرتبہ. اور آٹومیٹک جو مشین ہوتی ہے وہ خود یہ کام کر لیتی ہے کہ 1 مرتبہ صابن سے اسے دھویا جاتا ہے، پھر وہ سارا پانی مشین باہر کر دیتی ہے، پھر نیا پانی لیتی ہے اور کپڑا اس کے اندر اچھی طرح الٹتا پلٹتا ہے، پھر سارا پانی مشین باہر کر دیتی ہے. کپڑا ایسا ہو جاتا کہ اس میں پھر نچوڑنے کے بعد بھی پانی نکلے گا نہیں. تو 3 مرتبہ مشین اس طرح کرتی ہے. اگر 3 مرتبہ ایسا ہو جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، ورنہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ جتنا کپڑا دھویا گیا ہے سب ناپاک رہے گا. 10 کپڑے پاک تھے، 1 کپڑا آپ نے ناپاک ڈالا اور وہ کپڑا مشین نے پانی لے لیا، اب دھونا شروع کیا تو اس 1 ناپاک کپڑے کی وجہ سے 10 پاک کپڑے بھی ناپاک ہو گئے. اب سب کو پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق دینے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ طلاق دینے والا شخص لیٹر پر لکھ کر اپنے بڑے بھائیوں کو بھیج کر، ساتھ میں ایک مولانا تھے، ایسے طلاق دی، اور وہ خود سامنے نہیں آیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. میاں بیوی جن کے درمیان نکاح ہے، شوہر نے طلاق دی، زبانی طلاق دی تو بھی واقع ہو جائے گی، طلاق لکھ کر کے دی تو بھی واقع ہو جائے گی، چاہے کوئی گواہ نہ ہو. میاں بیوی کا رشتہ ہے، شوہر نے طلاق دی، بیوی نے سنا تو بھی طلاق ہو گئی، نہیں سنا تو بھی طلاق ہو گئی. شوہر نے طلاق دی، بیوی ناپاکی کی حالت میں تھی، یعنی حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو تو بھی طلاق ہوگی، پاک ہو تو بھی طلاق ہوگی. شوہر نے طلاق دی، بیوی حمل سے تھی تو بھی طلاق ہو گئی، حمل سے نہ ہو تو بھی طلاق ہو گئی. طلاق رشتہ نکاح کو توڑنے کا ذریعہ ہے، اور یہ اختیار شریعت نے شوہر کو دیا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نکاح کی طرح 2 گواہ ہوں، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اجنبی مرد ہے، وہ اجنبی عورت ہے. ان دونوں کے درمیان اگر نکاح کرنا ہو تو 2 گواہ ضروری ہیں، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوگا. لیکن اگر میاں بیوی ہیں، یعنی رشتہ نکاح ہوا ہے، تو اب نئی کوئی چیز وجود میں آنے والی نہیں ہے. رشتہ نکاح کو ختم کرنے کا ایک طریقہ طلاق ہے. شوہر نے طلاق دی، طلاق ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب میں بہت غصے میں تھا، تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ پیار میں کوئی طلاق دیتا ہے کیا؟ محبت کرتے ہوئے کوئی طلاق دیتا ہے کیا؟ یہ تو عمل ہی غصے والا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب بہت پیے ہوئے تھا، نشے کی حالت میں تھا، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ندی کے کنارے شراب خانے میں اس نے شراب پی، شراب پینے کے بعد کہاں جاتا ہے واپس؟ سٹانا تو نہیں چلا جاتا نا، کسی دوسرے کے گھر تو نہیں جاتا. اس کو معلوم رہتا ہے کہ میرا گھر کون سا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم رہتا ہے کہ میری بیوی کون ہے. کوئی راستہ چلتی عورت کو تو طلاق نہیں دیتا، اور دے کے دیکھے جو اس کی بیوی نہیں ہے اور اس کو یہ طلاق دے کر کے دیکھے تو نشہ اتر جائے گا. آدمی ماں کو پہچانتا ہے، بہن کو پہچانتا ہے، بیوی کو پہچانتا ہے، بیٹی کو پہچانتا ہے، اور طلاق دیتا ہے تو کس کو طلاق دیتا ہے؟
بیوی کو دیتا ہے نا، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ نشے کی حالت میں بھی اتنا اسے شعور باقی رہتا ہے، اور یہ بھی وہ جانتا ہے کہ میں کیا دے رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں۔ آدھی آستین کا کپڑا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ ہوگی، مکروہ ہوگی۔ ہاف آستین پہن کپڑا، آدمی ٹی شرٹ پہنا ہو یا شرٹ پہنا ہو اور آدھی آستین ہو تو نماز مکروہ ہوگی۔ سوال کیا ہے پتہ نہیں، کسی نے ANIME انیم پوچھا ہے، دیکھنا حلال ہے یا حرام؟ یہ کیا چیز ہے؟ میں عمرہ کرنے جانے والا ہوں، میں نے سنا ہے کہ کسی نے وہاں سے پتھر لایا تھا اور اس پر پھر مشکلات آنے لگیں، اگر میں وہ مٹی اور پتھر وہاں لے جاؤں تو کیا میری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حرمین شریفین سے بعض لوگ مٹی پتھر اٹھا کے لے آتے، نہیں لانا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ سرزمین ایسی ہے جس پر اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ مٹی پتھر وہاں ہے تو اس پر بھی رحمتیں اترتی ہیں، اور اللہ کی رحمت سے اس مٹی اور پتھر کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اسے اٹھا کر کے یہاں کفرستان میں لے کر کے آ گئے، ظاہر بات ہے آپ نے اس کو رحمت کی جگہوں سے اٹھا کے لا کر کے یہاں لایا، اللہ کی رحمت سے اسے محروم کر دیا۔ بعض لوگوں کا تجربہ ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا تو وہ لوگ پریشان رہنے لگے، روزی تنگ ہو گئی، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا رہنے لگے۔ میں جب یہاں امامت شروع کیا اس وقت کی بات ہے، سردار ٹاکیز تھی، یہاں پہ ایک شخص پھلی کی دکان لگاتا تھا، وہ عمرہ کرنے گیا تھا تو وہاں سے ایک پتھر لے کے وہ آ گیا تھا۔ آنے کے بعد دھیرے 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 اس کے حالات بہت تنگ ہو گئے۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور ایک کپڑا لے کر کے آیا، پوٹلی۔ اس نے جب اسے کھولا تو میں نے دیکھا اس میں ایک پتھر تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ پتھر ابھی دھو کر کے لائے ہیں، گیلا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے پوری رودات سنائی کہ یہ پتھر میں مکے سے اٹھا کر کے لایا، اور یہ پتھر ہمیشہ گیلا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ پتھر روتا ہے، آدمی روتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں۔ میں نے کہا یہ پتھر رو رہا ہے؟ بولے جب سے میں لے کے آیا ہوں، جب سے میں پریشان ہوں۔ بولے یہ بد دعا کر رہا ہے تیرے لیے، کوئی بھی جانے والا ہوگا اس کے ہاتھ سے واپس بھیج دو۔ فجر کی نماز کے لیے شہر کی ایک مسجد میں صبح صادق کا وقت ہوتے ہی اذان دی جاتی ہے، 2 سے 3 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے، ایسے تمام لوگوں کی نماز کا کیا ہوگا؟ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور یہ ان کا روزمرہ کا معمول ہے۔ اگر گنہگار ہوں گے تو کون لوگ ہوں گے؟ امام اور مؤذن دونوں، یا پھر وہاں کے ذمہ داران؟ صبح صادق ہو گئی تو اذان دی جا سکتی ہے اور فوراً نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز ہو جائے گی، کوئی بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ بقرعید کے موقع پر اگر کسی علاقے میں جانوروں کی کمی ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جہاں جانور ملتا ہو وہاں قربانی کروا لی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ قربانی آپ کے ہی گھر پہ دروازے پر ہو۔
مارکیٹ میں بھی ہو سکتی ہے، بیف مارکیٹ میں، قربانی شہر میں بھی کرائی جا سکتی ہے، مدرسے والوں میں ان کو ذمہ داری دی جائے وہ کروا سکتے، دوسرے شہر میں بھی آپ قربانی کروا سکتے ہو۔ اگر آپ کے شہر میں جانور کی کمی ہو گئی تو جہاں جانور آپ کو ملے وہاں کروا لو، آپ کے شہر میں جانور مہنگا ہے تو جہاں سستا جانور ملتا وہاں قربانی کروا لو، اللہ توفیق دے تو حرم شریف میں کروا لو، بیت اللہ کے پاس حدود حرم میں، تو ایک قربانی کا ثواب 1,00,000 قربانی کے برابر ہوگا۔ اگر شہر میں کسی مکتب والے زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے تملیک کر کے وہ پیسہ اپنی ذاتی ملکیت میں خرچ کریں تو کیا ہوگا؟ یہ بددیانتی ہے۔ مکتب والے کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لینا چاہیے، زکوٰۃ کا پیسہ صرف اسی مدرسے میں خرچ کیا جا سکتا ہے جہاں بچے ہاسٹل میں رہتے ہوں اور مدرسے کی طرف سے ان کو کھانا دیا جاتا ہو۔ مدرسے میں یہی ایک مصرف ہے زکوٰۃ کی رقم کا، زکوٰۃ کی رقم تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ کی رقم تعمیرات میں نہیں لگائی جا سکتی، زکوٰۃ کی رقم سے مدرسے میں استعمال کے لیے دری ہے، تپائی ہے، ایسے سامان نہیں خریدے جا سکتے۔ زکوٰۃ کی رقم سے مستحق اور غریب بچوں کو صرف کھانا دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا مصرف نہیں۔ اب مکتب میں تو یہ انتظام ہوتا نہیں، اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں لینا چاہیے، اور اگر وہ لینے آئیں تو آپ کو نہیں دینا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی، وہ مکتب والے لے گئے اور انہوں نے تملیک کی۔ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی مستحق اور ضرورت مند کو کہا کہ یہ رقم تمہاری، اور پہلے سے طے رہتا ہے کہ ہم تم کو دیں گے، تم ہم کو واپس دے دینا۔ یہ ہیلا کیا جاتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ کہ ایسا کرنا حرام ہے، اس لیے مکتب میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ لینے کے لیے آئے۔ اب اگر کوئی مکتب والا رقم لے گیا، لے جا کر کے اس کی تملیک کی، اور تملیک کے بعد وہ رقم خود استعمال کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ تو بددیانتی ہے اور زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ دھوکہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن